قرآن میں حرف، حرفوں میں کہانی، کہانی میں انسان، انسان اور قرآن، قرآن اور رحمان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب قم تم اٹھو تم، الی الصلاۃ نماز کی طرف، فاغسلوا تو تم دھو لو، وجوہکم اپنے چہروں، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کوہنیوں تک، وامسحوا اور مسح کرو، برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم اور اپنے پاؤں کو، الی الکعبین ٹخنوں تک، وان اور اگر کنتم ہو تم جنوباً جنابت میں، فطہروا تو تم غسل کر لو، وان اور اگر کنتم ہو تم مردہ مریض، او علی سفر یا سفر میں، او یا جاء آیا ہو، احد کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط قضائے حاجت سے، او یا لامستم مباشرت کی ہو تم نے، النساء عورتوں سے، فلم پھر نہ، تجدو تم پاؤ، ماء پانی، فتیمموا تو تم تیمم کر لو، صعیداً مٹی سے، طیباً پاک، فامسحوا سو مسح کر لو، بوجوہکم اپنے چہروں پر، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں پر، منہ اس سے، ما نہیں، یرید ارادہ رکھتا، اللہ تعالی، لیجعل کہ وہ کرے، علیکم تم پر، من حرج کوئی تنگی، ولیکن لیکن، یرید وہ ارادہ رکھتا ہے، لیطہرکم کہ وہ پاک کرے تمہیں، ولیتم اور تاکہ وہ پوری کرے، نعمتہ نعمت اپنی، علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر کرو، واذکروا اور تم یاد کرو، نعمت اللہ نعمت کو اللہ تعالی کی، علیکم اپنے اوپر، ومیثاقہ اور اس کے عہد کو، الذی وہ جو، واثقکم اس نے مضبوط باندھا تھا تم سے، بہ ساتھ اس کے، اس جب قل تم کہا تم نے، سمعنا سنا ہم نے، وَأَطَعْنَا اور مانا ہم نے، وَاتَّقُوا اور تم ڈر جاؤ، اللہ اللہ تعالی سے، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والی بات کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو تم بن جاؤ، قوامین خوب قائم رہنے والے، للہ اللہ تعالی کے لیے، شہداء گواہی دینے والے، بالقسط ساتھ انصاف کے، ولا اور ہرگز نہ، یجرمنکم مجرم بنا دے تمہیں، شنآن دشمنی، قوم کسی قوم کی، علی اوپر، اللہ اس بات کے کہ، بات کو بریکٹ میں کر لیں، اس بات کے کہ نہ، تعدلو تم عدل کرو، اعدلو تم عدل کرو، ہوا وہ، اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے لیے، واتقوا اور تم ڈر جاؤ، اللہ اللہ تعالی سے، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی، خبیر پوری طرح باخبر ہے، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ وعدہ وعدہ کیا ہے،
अल्लाहु अल्लाह ताला ने अल्लजीना उन लोगों से जो आमनु ईमान लाए वामिलू और जिन्होंने की अस्वालिहात नेकियां लहुम उनके लिए मगफिरतुन बड़ी बख्शिश है व अजरुन और अजर अजीम बहुत बड़ा। वल्लजीना और जिन लोगों ने कफरू कुफ्र किया व कज़्ज़बू और झुटलाया उन्होंने बि आयातीना हमारी आयात को उलाई का ऐसे लोग अस्हाबुल जहीम दोज़ख वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो उस्कुरू याद करो निअमता नेमत को अल्लाह ही अल्लाह ताला की अलैकुम ऊपर अपने इस जब हम्मा इरादा किया था कौमुन कुछ लोगों ने अन ये के यबसुतु वो बढ़ाएं इलैकुम तरफ तुम्हारे ऐदियहुम हाथ अपने फकफ्फा चुनांचे उसने रोक दिया ऐदियहुम उनके हाथों को अनकुम तुमसे वत्तकुल्लाह और डर जाओ अल्लाह ताला से वालल्लाही और अल्लाह ताला पर फल यतवक्कल पस लाजिम है तवक्कुल करें अल मुमिनून मोमिन। अल्फाज की वजाहत है कुम तुम उठो तुम कामा यकूमु से है फक्सिलू तो तुम धो लो गैन सीन लाम से है फातो इलल मराफिकी कोहनियों तक वमसहू और मसा करो मीम सीन हा इसका रूट है फेल अमर है। रुऊसुन रासुन की जमा है बिरुऊसिकुम अपने सरों का बा का और कुम अपने तो रुऊसुन रासुन की जमा सरों का व अर्जुलकुम और अपने पाओं को रिजलुन की जमा है काबैन टखनों तक दो टखने काबुन एक टखना काफ आइन बा से है। जुनुबन जनाबत में जीम नून बा इसका रूट है। फत्तहरु तो तुम गुस्ल कर लो त्वा हा और रा इसका रूट है। लामस तुम मुबाशरत की हो तुमने लाम मीम सीन इसका रूट है। लमस हमारे यहां इस्तेमाल होता है। फतयम्ममु तो तुम तयम्मुम कर लो या मीम मीम इसका रूट है। तयम्मुम इरादे को कहते हैं पाक मट्टी यानी पाक होने का इरादा है तयम्मुम तो तुम तयम्मुम कर लो। सईदन मट्टी से स्वाद आइन दाल से है। हरज तंगी को कहते हैं हारा जीम से। वासककुम उसने मजबूत बांधा तुम्हें वाव सा कॉफ इसका रूट है। मीसाक इसी से है और इसी से वसीका है। कव्वामीना काफ वाव मीम से है। शुहदा शीन हा दाल से है। शहीदुन की जमा शुहदा। बिलकिस्ती इंसाफ के साथ कॉफ सीन त्वा इसका रूट है। वला यजरिमन्नकुम और ना मुजरिम बना दे तुम्हें वला और ना यजरिमन्ना या वो जीम रा मीम
آپ جانتے ہیں اس کا روٹ ہے، اور نون مشدد جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے. تعدلو تم عدل کرو، عین دال لام اس کا روٹ ہے. تم عدل کرو. اعدلو یہ دونوں ذرا ترجمے کے اعتبار سے دھیان سے دیکھیے گا. اللہ تعدلو یہ کہ نہ تم عدل کرو، لا تعدلو نہ تم عدل کرو، اور اعدلو تم عدل کرو. تم عدل کرو. اعدلو جو ہے یہ فعل امر ہے، یعنی اس میں حکم دیا جا رہا ہے اعدلو ہوا اقرب للتقوی، عدل کرو وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اقرب زیادہ قریب ہے. قاف را با اس کا روٹ ہے. خبیرن پوری طرح باخبر ہے. خبیرن مبالغے کا صیغہ ہے. خبر را اس کا روٹ ہے. خبر ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، اسی سے اخبار ہے، نیوز کے لیے آتا ہے. مغفرتن بڑی بخشش. غین فار را اس کا روٹ ہے. ہم ارادہ کیا تھا. ہا میم میم اس کا روٹ ہے. یبسطو وہ بڑھائیں. با سین توا اس کا روٹ ہے. اسی سے ہماری زبان میں آتا ہے بست و کشاد. جب کوئی چیز بڑھ جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے نا، اسی سے اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام الباسط ہے. اور اسی کے اپوزٹ ہے نام القابض، قبض کرنے والا، اور الباسط کشادہ کرنے والا، کھول دینے والا. اور یہاں یبسطو یہ کہ وہ بڑھائیں. فکفا چنانچہ اس نے روک دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے. کفا کافا فا اس کا روٹ ہے. ہتھیلی کو بھی کف کہتے ہیں. فَلْيَتَوَكَّلْ پس لازم ہے توکل کریں. فا تو یا پس لام لازم ہے، یا وہ توکل کریں یعنی بھروسہ کریں. واو کاف لام اس کا روٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. اب جانتے ہیں مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، یہ والی آسان بات تو سبھی کو پتا ہے کہ جو جنگ میں ہاتھ آئے. لیکن غنیمت کا روٹ کیا ہے؟ اب آپ تو اس طرح سے دیکھا کریں، غین نون میم. غنم کسے کہتے ہیں؟ بکریوں کو. تو مال غنیمت کو مال غنیمت اس لیے کہتے ہیں کہ اس دور میں مال غنیمت بکریاں ہی ہوتی تھی، کیونکہ مویشی جانور پالتے تھے عرب، اس لیے اسے مال غنیمت کہتے ہیں. اب پھر سارے ہی مال پر اس کا اطلاق ہونے لگا، الفاظ اسی طرح سے وجود میں آتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنیمت جانو. ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں غنیمت جانو، وقت ملا ہے تو غنیمت جانو. لیکن پہلے اس مال کے بارے میں انسان کی اندر کی کیفیت کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں تو مال غنیمت کا کبھی تجربہ نہیں ہوا کہ مال غنیمت ملنے پر انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. ایک عام صورتحال میں جب کوئی مال مل جاتا ہے، پیرنٹس سے بچوں کو مل جاتا ہے، شوہر سے بیوی کو مل جاتا ہے، اور سم ٹائمز اس کے علاوہ بھی بہت سارے سورسز ہوتے ہیں جس سے انسان کو مال مل جاتا ہے بغیر محنت کے، اس پر بھی انسان کو خوشی ہوتی. سم ٹائم بالکل خوشی نہیں ہوتی. بچوں کو دیکھیے وہ اسے اپنا حق سمجھ لیتے ہیں، پھر خوشی نہیں ہوتی. مال غنیمت کے بارے میں سائیکولوجیکل کیفیت بڑی فرق ہوتی ہے کہ لوگوں نے جنگ بھی کی ہوتی ہے، اور ہر ایک کو یہ پتا ہے کہ میں نے اللہ کی خاطر یہ کام کیا ہے. اب اللہ کی خاطر کیا، مال کی ہرس نہیں تھی. ہرس کو تو اللہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جنگ ختم ہونے کے بعد فاتح قوم کو، یعنی مسلمان اگر فتح حاصل کر لیں تو دشمنوں سے جو مال ملا ہوتا ہے وہ سارا گورنمنٹ کے قبضے میں نہیں چلا جاتا. گورنمنٹ کے قبضے میں جاتا ہے، لیکن گورنمنٹ اسے پابند ہے کہ اسے تقسیم کر دے فوج کے درمیان. اس پر فوج کے درمیان جو خوشی کی لہر دوڑتی ہے،
کو جو خوشی کی کیفیت ہوتی ہے وہ بڑی عجیب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ورڈ یوز کیا ہے غنیمت جانو. یعنی جیسے تم مال غنیمت ملنے پر خوش ہو جاتے ہو کہ اچانک تمہیں اتنا مال مل گیا. ایک اور چیز بھی واضح کرنا چاہوں گی, مال غنیمت حاصل کر کر کے مسلمانوں کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ سب سے رئیس طبقہ اس دور میں جنگ میں مجاہدین کا ہو گیا تھا. ان کے پاس بہت بڑی بڑی پراپرٹیز تھی کیونکہ انہیں مال غنیمت نصیب ہو جایا کرتا تھا. بہت زیادہ جنگ کرتے تھے اور انہیں ان کی ضروریات سے بہت وافر ان کے پاس ہوتا تھا. حتیٰ کہ مجاہدین کی یہ صورتحال ہو گئی تھی جیسے عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی زیادہ برکت دے دی. تو غنیمت کے مال کو لوگ برکت والا بھی بہت سمجھتے تھے. تو جیسے تم مال غنیمت لیتے ہو نا, اسی طرح سے 5 چیزوں کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کو, پوائنٹ آف ویو کو چینج کر لو. یعنی ان 5 چیزوں کو جب تمہیں مل جائے تو اب تم نے اس کے بدلے میں 5 چیزوں کا خیال, یعنی 5 چیزوں کے جانے سے پہلے, 5 چیزوں کے آنے سے پہلے آپ کی یہ کیفیت بدل جانی چاہیے. یعنی آپ اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھ لو. مثلا کیا چیز جاتی ہے اور کیا آتی ہے؟ شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. یعنی بڑھاپا آ گیا پھر وہ کیفیت نہیں رہے گی. بیماریاں, کمزوری اور دوسروں کی محتاجی, سبھی کچھ. تو بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. غنیمت کیسے جان سکتے ہیں؟ کہ جوانی سے آنے والے کل کے بارے میں فائدہ اٹھا لو, اپنے ہمیشہ کے گھر کے لیے, رب کو راضی کرنے کے لیے. یہ غنیمت نہیں ہے, یہ غنیمت سمجھنا نہیں ہے کہ جوانی میں جو جی چاہے کر لو, جی بھر کے اللہ کی نافرمانی کے کام کر لو, وہ غنیمت سمجھنا نہیں, وہ تو جوانی کو ضائع کر دینا. دوسری بات ہے اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے. آج مال ہے خرچ کر سکتے ہو, آج مال ہے اپنی آخرت بنا سکتے ہو. آنے والے کل جو کہ ہولناک ہوگا, کبھی ختم نہیں ہوگا, اس کے آنے سے پہلے آج کی مالداری کو غنیمت جانو کہ مال کے بارے میں اپنا معاشی نقطہ نظر بدل لو. اور تیسری بات ہے کہ اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے, کہ آج آپ کے پاس فرصت ہے, آج وقت ملا ہوا ہے, اس وقت سے فائدہ اٹھا لو. اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے. آج اگر صحت ہے, اس صحت سے فائدہ اٹھا لو. جب صحت ہوتی ہے تو رب یاد ہی نہیں آتا, جب بیماری آتی ہے تو پھر کتنا یاد کرتے ہیں. پھر بیماری میں سب کچھ کرنے کا موقع نہیں ملتا. اور آخری بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. اس لیے آپ اس کے اوپر بہت غور کیجئے گا, اس کو پکٹوریل فارم میں بنائیں کہ اچھا کس طرح. جب انسان غور کرتا ہے نا, کبھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں تو لکیریں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ بے سوچے سمجھے لکیریں کھینچتے ہیں, کچھ لوگ سوچ سمجھ کے لکیریں کھینچتے ہیں. کبھی ساحل سمندر پر جن لوگوں کو جانے کا بہت اتفاق ہوتا رہتا ہے وہ ساحل پر لکیریں کھینچتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ بناتے رہتے ہیں. تو ایسے ہی جیسے غور و فکر کرنے والے ہیں نا, جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو وہ اپنے ذہن میں کچھ نہ کچھ مائنڈ میپس بناتے رہتے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ بات آپ کے اندر رچ بس جائے تو اپنے مائنڈ میپس بنائیں. 5 چیزیں ہیں اور 5 ان کے تعاقب میں. بچ تو نہیں سکتے ہم. زیادہ تر ہمارا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے, بیماری کے آنے سے پہلے صحت کی حفاظت کر لیں, جتنی جی چاہے کر لیں, کرنی چاہیے. یہ صحت کی حفاظت کرنا اور اللہ سے دعائیں کرنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے. لیکن بات یہ ہے کہ صحت نے چلے جانا ہے, نہیں رہنا. اس لیے غنیمت جاننے سے مراد یہ جو وقت ملا ہے, جو قوت ملی ہے, اس کو کہیں استعمال کر لو آنے والے کل کے لیے. اس لیے اپوزٹ لکھیں اسے, یا جس بھی فارم میں. ایک چیز کو ایک چیز کھانے والی ہے, یہ چینج آنے والی ہے. صحت کی جگہ بیماری نے لے لینی ہے, جوانی کی جگہ بڑھاپے نے لے لینا, اور مالداری کی جگہ فقیری لے سکتی ہے, اور فرصت کی جگہ مشغولیت, اور زندگی کی جگہ موت. قبرستانوں کی آبادیاں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟
وہ سب بھی دنیا سے، زندگی سے اسی طرح پیار کرتے تھے جیسے ہم کرتے، لیکن پھر زندگی نہ رہی۔ کوئی کتنا ہی چاہے، اس کے لیے کتنے اسباب پیدا کر لے، زندگی نے ہمارے ہاتھ نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔